وائس آف امریکہ اردو کی ویکلی ہائی لائٹس کے ساتھ میں ہوں کاشف آوان۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ سنیں گے پہلے نیوزی لینڈ اور پھر برطانوی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کی منسوخی، پاکستانی شائقین برہم، پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر تنازع کیوں، اور جانیے امریکہ کا ٹیکس نظام کس طرح کام کرتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ۔ رواں ہفتے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کی اچانک منسوخی کے بعد انگلینڈ نے بھی آئندہ ماہ ہونے والا اپنا دورہ پاکستان منسوخ کر دیا ہے۔ ان دونوں ٹیموں کے اس فیصلے پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ سخت ناراض ہیں۔ انگلینڈ کے وڈرال سے سخت مایوسی ہوئی، مگر یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا، اس لیے کہ یہ جو ویسٹرن بلاک ہے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں انفارچونیٹلی، اور یہ پھر ایک دوسرے کو بیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو سیکیورٹی تھریٹ، سیکیورٹی پرسیپشن کے اوپر آپ کچھ بھی ڈیسیجن لے سکتے ہیں انفارچونیٹلی، اور غصہ اسی بات کا ہے کہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ پہلے نکل لی ہے وداؤٹ شیئرنگ کہ کیا ان کو تھریٹ تھا، اور سیدھا جہاز پکڑے اور نکل جائے، تو پہلے تو وہ دھچکا لگا۔ یہ دھچکا جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا، اس لیے کہ اس طرح کا عمل ہے یہ ویسٹرن بلاک کرتا ہے۔ سو ہمارے لیے سبق بھی ہے، اگر انگلینڈ کام نہیں آئے گا، نیوزی لینڈ کام نہیں آئے گا، تو یہ ڈومینوز ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ آگے چل کے ویسٹ انڈیز کی سیریز ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، پھر آسٹریلیا وہ بھی پر تول رہے ہیں، کیونکہ یہ سارا بلاک ایک ہی ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ کا۔ تو گلہ کس سے کرے، کیونکہ یہ لوگ اپنے تھے، مگر اپنے انہوں نے بنا کے ہمیں نہیں رکھا ہے، اور بہانے ڈھونڈتے ہیں یہاں سے ریگل آؤٹ کرنے کے لیے۔ کبھی سیکیورٹی، کبھی پلیئرز پوک ہو گئے، کبھی وہ مینٹلی ٹائرڈ ہیں۔ یہی اگر ہماری کرکٹ اکانومی بہت بڑی ہوتی کبھی انکار نہ کرتے، ہماری کرکٹ ٹیم دنیا کی بہترین ٹیم ہوتی کبھی انکار نہ کرتے۔ سو سبق یہی ہے کہ ہمیں کرکٹ کی اکانومی اپنی بہت بہتر کرنی ہے، بہت بڑی کرنی ہے، تاکہ ان کا انٹرسٹ رہے، اور یہ ہمارا بھی انٹرسٹ ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے ایک سیکیورٹی تھریٹ کو اپنا دورہ منسوخ کرنے کی وجہ بتایا ہے، جبکہ انگلش کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ کھلاڑیوں اور سپورٹنگ اسٹاف کی ذہنی اور جسمانی صحت کے پیش نظر ٹیم پاکستان نہیں آ رہی۔ ان دوروں کی منسوخی جہاں کرکٹ فینس کے لیے مایوس کن ہے، وہیں پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے بھی اپنے ایک بیان میں اس پر افسوس کا اظہار کیا۔ Assalamu alaikum. I share the deep sadness of cricket fans that England will not tour Pakistan in October. مجھے بہت افسوس ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کا دورہ نہیں کر رہی ہے۔ یہ فیصلہ انگلش کرکٹ بورڈ کا ہے، جو اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے، اور اس نے کھلاڑیوں کے تحفظ کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا۔ برطانوی ہائی کمیشن اس دورے کی حمایت کرتا ہے، اور اس نے سیکیورٹی کی بنیاد پر دورہ ملتوی کرنے کا مشورہ نہیں لیا۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہوگی، اور اس سلسلے میں انگلینڈ کے 2022 میں دورہ پاکستان کے لیے کوشش جاری رکھوں گا۔ میں امید کرتا ہوں پاکستان کے کرکٹ گراؤنڈ جلد تماشائیوں سے بھرے ہوں گے۔ آخر میں جیت کرکٹ کی ہوگی۔ شکریہ۔ یہ تھا کرکٹ کا احوال۔ اب چلتے ہیں سیاست کی طرف۔ پاکستان کی تاریخ میں ہونے والے تقریباً تمام ہی انتخابات متنازع رہے ہیں، اور ان کی شفافیت پر سوال اٹھتے رہے ہیں۔ ان دنوں ملک میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بحث جاری ہے، جس کے بارے میں حکومت کا کہنا ہے کہ اس سے شفاف انتخابات یقینی ہوں گے، لیکن حزب اختلاف ایسا نہیں سمجھتی۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز نے ہمارے نمائندے عاصم علی رانا سے گفتگو میں اس مشین سے متعلق سوالوں کے جواب دیے۔ ان کے تحفظات دو قسم کے ہیں، جو انہوں نے پوائنٹس دیے ہیں، جو کہ آفیشلی انہوں نے، حالانکہ وہ اس کا ریبٹل تو نہیں آیا ان کی طرف سے، لیکن ہم اسیوم کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ 37 پوائنٹس دیے ہیں۔ اس 37 پوائنٹس میں سے 27 پوائنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی لیک آف کیپیسٹی کو وہ بیان کرتے ہیں۔ جو باقی 10 ٹیکنیکل انہوں نے جو ریزنز بتائے مشین کے حوالے سے، وہ آلریڈی ہم نے اس میں پرووائڈڈ فار ہیں۔ جو مشین ہم نے بنائی ہے، کیونکہ ہم نے مشین یہ ایک دن بیٹھے ہوئے نہیں بنا لی، یہ مشین ہم نے بنائی ہے ان کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہم نے ان کی ریکوائرمنٹس لے کے، جو کہ 70 کے قریب ریکوائرمنٹس تھیں، جو کہ ایک مشین میں جس میں سیکیورٹی بھی شامل ہے، جس میں ہر پہلو شامل ہے، ٹیکنیکل ایسپیکٹ، ہر قسم کا ایسپیکٹ اس میں شامل ہے، اس کے مطابق یہ ہم نے پروٹوٹائپ بنایا ہے۔ میں تو بالکل یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹیکنالوجی اے پولیٹیکل ہوتی ہے، ایموشنل نہیں ہوتی ہے، ٹیکنالوجی کی کسی طرف انکلینیشن نہیں ہوتی ہے۔ آپ کیلکولیٹر دباؤ 10 × 20 would be 200، اگر یہ دبا دیں دنیا کے کسی کونے میں لے جائیں، وہ اس کا وہی ریزلٹ دے گی۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں 100% وہ گارنٹی کرتی ہے، اسپیشلی ان دا سسٹم دیٹ وی ہیو۔
اب بات کرتے ہیں افغانستان کی صورتحال پر، جہاں طالبان نے رواں ہفتے اپنی کابینہ میں توسیع کی تو بھی اس میں کسی خاتون کا نام شامل نہیں تھا۔ اس فیصلے پر جہاں عالمی برادری مسلسل تنقید کر رہی ہے، وہیں افغانستان میں بسنے والی خواتین کے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حال ہی میں افغان شہر مزار شریف سے اسلام آباد پہنچنے والی ایک طالبہ خدیجہ سے ہمارے نمائندے علی فرقان نے پوچھا کہ افغان خواتین اس وقت کیا سوچ رہی ہیں اور انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں کیا تحفظات ہیں۔ ہر فیملی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے، یا مطلب زبردستی اگر وہ لوگ طالبان جو ہے ڈور ٹو ڈور جانا شروع کر دے تو ایٹ لیسٹ ان کی زبردستی اپنے طالبانوں کے ساتھ شادی نہ کریں، اور یہ لوگ شاید کر بھی دیں، ان پہ بھروسہ نہیں، کیونکہ 20-25 سالوں پہلے جو انہوں نے کیا تھا وہ وہی طالبان ہیں۔ چینج کہاں سے آئیں گے؟ پہاڑوں میں رہ کے چینج تو نہیں آئے گا نا، تو وہی ہے۔ ہمیں بالکل ان کی باتوں پہ، ان کی وعدوں پہ جو وہ لوگ کرے ہمیں بھروسہ نہیں ہے ابھی بھی۔ اور ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ طالبان جو مطلب گرلس مور دین 14 ایئرس ہے اور جو ویڈو لیس دین 40 ایئرس ہے ان کو زبردستی اپنے فائٹرز کے ساتھ ان کی شادیاں کروائیں گے، یہ وہ، تو پھر مطلب ہم لوگ بالکل ڈر گئے۔ میری فیملی نے انسسٹ کی کہ ایٹ لیسٹ تمہارا کوئی ایک سیف جگہ ہے، تم جہاں پہ تم جا سکتے ہو، بس تم اپنے آپ کو نکالو، تم چلی جاؤ یہاں سے۔ ہم نے ایک فیملی کو ڈھونڈا جو وہ لوگ بھی مطلب مزار سے ٹریول کرنا چاہتے تھے کابل، پھر کابل سے کوئٹہ آنا چاہتے تھے، پھر ہم نے ٹکٹس لے لی بسز کی، آلموسٹ 9 to 10 آورس، میکسیمم 9 to 10 آورس جو ہے لیتا ہے مزار سے کابل پہنچنے میں۔ طالبان ہمیں راستے میں روک رہے تھے بار بار کہ مطلب وہ چیک کر رہے تھے۔ فار ایگزامپل اگر میں فیمیل ہوں، میرے ساتھ کوئی میل بیٹھا ہوا ہے تو اس کو نیچے کر کے پوچھتا تھا کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے، یا تم کیوں اس کے ساتھ بیٹھے ہو، یا پھر جن فیمیلز نے جو ہے وہ برقع یا پھر فیس کور نہیں کیا تھا ان کو زبردستی مطلب کہہ رہے تھے کہ آپ کو کرنا ہوگا یہ۔ طالبان جو ہے ایکسپیکٹ کر رہے کہ ہم ان کو جو ہے ایکسیپٹ کریں، تو ان کو بھی مطلب ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا نا، جس طرح ہم ہیں، ہر کسی کو اپنی مرضی سے جینے دینا۔ حجاب زبردستی نہیں ہوگا، کوئی مذہب یا کوئی بھی دین آپ زبردستی کسی پہ ٹوک تو نہیں سکتے نا۔ افغانستان واپس جانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ وہاں پہ میرا فیوچر مجھے نظر نہیں آ رہا، بالکل ہر چیز جو ہے بلینک ہے، اور وہاں پہ اگر میں جاؤں گی تو ظاہر ہے میں مطلب جو میں نے 5 سال کی یہاں سے ڈگری کروں گی تو ظاہر ہے وہ گھر ہی رکھوں گی نا، وہاں پہ کوئی اپرچونٹی یا کچھ اس طرح نہیں ہوگا کہ میں کام کر سکوں۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین نے حال ہی میں وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ خواتین کو شریعت کے مطابق بنیادی حقوق دیے جائیں گے، لیکن انہیں اعلیٰ عہدے دینے سے متعلق فیصلہ علماء کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ طالبان کے اس غیر واضح موقف کی وجہ سے کئی افغان خواتین اپنے مستقبل سے متعلق تشویش کا شکار ہیں۔ خدیجہ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے جب خواب چکنا چور ہوتے نظر آنے لگے تو انسان کس کرب سے گزرتا ہے۔ اس کرب کو اگر حوصلے میں بدل دیا جائے تو حیران کن کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ایسی ہی ایک کہانی جب 9/11 کے بعد نسلی منافرت کا نشانہ بننے والے ایک بنگلہ دیشی مسلمان نے اپنے جذبہ ہمدردی سے نفرت کو شکست دی۔ 9/11 کے صرف 9 روز بعد امریکہ سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ گراؤنڈ زیرو پر ریسکیو مشن جاری تھا۔ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے 27 سالہ رئیس بھویاں ہر نوجوان طالب علم کی طرح امریکہ کچھ کرنے کا خواب لے کر آئے تھے۔ اس روز ڈیلس کے ایک سٹور میں ان کا بطور کلرک نوکری کا آخری دن تھا کہ تقریباً 12 بجے ایک آدمی دکان میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ڈبل بیرل شاٹ گن تھی۔ وہ آدمی تھا مارک اسٹرومن۔ From a previous robbery experience. کیونکہ میں پہلے بھی ایک ڈکیتی دیکھ چکا تھا، اس لیے میں نے فوراً کاؤنٹر پر پیسے رکھے اور اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا، لیکن اس کی نگاہیں مجھ پر ٹکی رہیں اور اس نے مجھ سے پوچھا تم کہاں سے ہو، اور اس سے پہلے کہ میں معاف کیجیے گا سے کچھ زیادہ کہتا اس نے ٹریگر دبا دیا۔ ایسے لگا جیسے لاکھوں شہد کی مکھیاں میرے چہرے پر ڈنگ مار رہی ہوں۔ میں نے نیچے دیکھا تو میرے سر سے خون ابل رہا تھا۔ اس لمحے رئیس نے خدا سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اس کی زندگی بخش دے تو وہ اپنی دوسری زندگی ضرورت مندوں کے لیے وقف کر دیں گے۔ I lost my home. میں نے اپنا گھر، اپنی نوکری، تحفظ کا احساس اور اپنی منگیتر کو کھو دیا۔ اس واقعے کے صدمے سے میرے والد کو فالج کا اٹیک ہوا، مگر شکر ہے وہ بچ گئے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب مجھے اس تکلیف دہ صدمے کی یاد نہ آتی ہو، لیکن میں روزانہ کی بنیاد پر اپنی تکلیف سے سمجھوتا کرتا ہوں۔ اس تمام تر تکلیف کے باوجود رئیس نے اپنے حملہ آور کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ But then when I went to Mecca, جب میں اپنی والدہ کے ساتھ مکہ گیا، میں ہر روز اللہ سے پوچھتا تھا کہ آپ نے میری جان کیوں بچائی، میری رہنمائی کریں۔ پھر میں نے اپنے حملہ آور کے بارے میں سوچا جو کسی جیل میں بیٹھا اپنے مرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اپنے ایمان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے مجھے طاقت دی کہ میں اپنے حملہ آور کو معاف کر سکوں۔
मार्क स्ट्रोमन ने एक पाकिस्तानी वकार हसन और एक भारतीय वासुदेव पटेल पर भी कातिलाना हमला किया था और इन्हें हलाक कर दिया था। नस्ल परस्ती और नफरत पर मबनी इन जराइम पर मार्क स्ट्रोमन को मुहलिक इंजेक्शन के जरिए सजाए मौत मिली थी। रईस ने न सिर्फ मार्क को माफ कर दिया बल्कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के बोर्ड के साबिक सदर डॉक्टर रिक हेल्पर्न और इंसानी हुकूक के अलमबरदार हादी जवाद के साथ मिलकर मार्क की सजाए मौत खत्म कराने की मुहिम भी शुरू की। ताहम रईस और उनके साथियों की कोशिशों के बावजूद अदालत ने मार्क स्ट्रोमन की सजाए मौत को बरकरार रखा। मार्क स्ट्रोमन को मौत की सजा दिए जाने वाले दिन रईस का नाम उन लोगों की फहरिस्त में शामिल था जिनसे वो मरने से पहले बात करना चाहता था। बहुत जज्बाती लम्हा था जब मार्क लाइन पर आया तो मैंने उससे कहा कि मार्क, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने आपसे कभी नफरत नहीं की और मैंने आपको माफ कर दिया है। मेरे लिए उसे ये बराह रास्त बताना बहुत जरूरी था। उसने बार बार मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं मेरे भाई। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये वही इंसान था जिसने 10 साल पहले मेरे चेहरे पर गोलियां मारी थीं, जिसका नफरत के सिवा कोई जवाब नहीं था, लेकिन आज वो मुझे एक इंसान की तरह देख सकता था। Because his heart was replaced with love. आज रईस अपनी NGO वर्ल्ड विदाउट हेट के जरिए अपनी मोहब्बत के पैगाम को जारी रखे हुए हैं। मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका, डैलस, टेक्सास। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू का पॉडकास्ट। कोरोना वैक्सीन और इसकी अफादियत पर तहकीक मुसलसल जारी है। अब अमरीकी दवासाज कंपनी फाइजर ने दावा किया है कि इसकी तैयार करदा कोरोना वैक्सीन बालिगों के मुकाबले में 5 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए ज्यादा मुफीद है। कंपनी अब कम उम्र बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी की दरख्वास्त देने का इरादा रखती है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका में 12 साल और ज्यादा उम्र के बच्चों को फाइजर कंपनी की वैक्सीन लगाई जा रही है। पीर को जारी की गई फाइजर की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक कंपनी ने 5 से 11 साल उम्र तक के बच्चों पर अपनी वैक्सीन का कामयाब तजुर्बा किया है। I'm very pleased to announce that we have the first data. मैं ये ऐलान करते हुए बहुत मुसरत महसूस कर रहा हूँ कि हम FDA को अपना इब्तदाई डाटा भिजवाएंगे जिसमें 5 से 11 साल बच्चों में फाइजर वैक्सीन से ताकतवर मुदाफियती रिस्पॉन्स और इसके महफूज होने के तसल्ली बख्श सबूत मिले हैं। फाइजर के सीनियर नायब सदर और माहिर अतफाल डॉक्टर बिल ग्रबर के मुताबिक उन्होंने 12 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने के बाद उनके जिस्म में मुदाफियती एंटीबॉडीज का मुशाहिदा किया, जो वैक्सीन लगवाने वाले 16 से 25 साल के अफराद से बहुत मुशाबहत रखती थीं, जिससे उम्मीद पैदा हुई है कि कम उम्र बच्चों को भी वैक्सीन बालिगों की तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। डॉक्टर बिल कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म के तेजी से फैलाव के पेश नज़र इस पेशरफ्त को बड़ी कामयाबी समझते हैं। खुसूसन डेल्टा वेरिएंट की वजह से अस्पतालों में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद में बड़ा इजाफा बच्चों में देखा जा रहा है और अस्पताल में दाखिल होने वाले बच्चों में से 25% को इंतहाई निगहदाश्त वाले वार्ड में ले जाना पड़ता है। गो के मास्क पहनने और दीगर हिफाजती इक़दाम से कुछ बेहतरी तो आई है, लेकिन अब भी हम उस मकाम पर नहीं जहाँ बच्चों को इनका भरपूर बचपन दे सके। इसलिए मैं इसकी जरूरत को कई वजह से हंगामी नौयत का समझता हूँ। समाजी वजूहात के अलावा अस्पताल में दाखिल होने वाले केसेस और बीमारी में कमी करने पर इसका एक फौरी असर पड़ेगा। 12 साल से कम उम्र बच्चों को कोरोना वबा से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जानिब ये एक अहम कदम हो सकता है। फाइजर कंपनी को इस बारे में अपनी तहकीक तैयार करना और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को भिजवाना जरूरी है। उन्हें तवक्को है कि वो सितंबर के आखिर तक इस अमल को मुकम्मल कर लेंगे, जिसके बाद इन मुकम्मल आदाद-ओ-शुमार की छानबीन करने के बाद निगरान महकमा तयन करेगा कि आया ये वैक्सीन इस उम्र के बच्चों के लिए मौसर और महफूज है, और इस अमल को मुकम्मल होने में कई हफ्ते या 1 माह तक का अरसा लग सकता है। फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तानी अदाकार अदनान सिद्दीकी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। वो मौजूदा दौर के ड्रामों से मुताल्लिक क्या राय रखते हैं, जानते हैं सारा ज़मान की इस गुफ्तगू में। हर इंसान की जिंदगी में ही और हर दौर में ही स्ट्रगल होती है किसी ना किसी तरह। करियर के आगाज में आपने भी यकीनन स्ट्रगल किया होगा। अब जिस मकाम पे आप खड़े हैं, अब स्ट्रगल की क्या नौयत है? स्ट्रगल वाला पीरियड है ना, वो हमेशा रहना चाहिए। ये आदमी को on the toes रखता है। As the saying goes, if you're not living on the edge, you're occupying too much space. You know, I've reached at the stage where I feel that, you know, I need to evolve again. मैं ये हो नहीं सकता कि मैं एक स्टेज पे आके रुक जाऊं और कहूं कि बस ये हो गया। मेरा कंपटीशन
میرے کنٹمپریریز کے ساتھ بھی ہے, میرے ینگسٹرز کے ساتھ بھی ہے, اور جو مجھ سے سینئر ان کے ساتھ بھی ہے. میں یہ جاننا چاہتی تھی آپ سے, آپ جس دور میں آئے وہ مختلف تھا, اگر آج کے دور میں آپ کو شروع کرنا پڑتا اپنا کریئر تو آپ کے خیال میں کتنا مشکل ہوتا؟ بہت مشکل ہوتا, بہت مشکل ہوتا. دیکھیں میرے جو دور میں جب میں آیا تھا تو ایک ہی چینل تھا, and that was the mother channel PTV. اگین اس کے لیے بھی آپ کو اس قابل ہونا, دیکھیں کوئی بھی شخص پہلی سیڑھی تک آپ کو پہنچا دے گا, باقی سیڑھی چڑھنے کے لیے آپ کو خود کام کرنا پڑے گا, اور نہیں کریں گے تو گر جائیں گے آپ. تو وہ مجھے پہلی سیڑھی جو مقام ملا, وہ اس میں بہت سارے میرے مینٹورز تھے. آج کل کے ڈراموں میں مردوں کے جس طرح کے کردار لکھے جا رہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کتنے مطمئن ہیں آپ اس سے؟ دیکھیں ہمارے تو ڈرامے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ویمن اورینٹیڈ ہوتے ہیں, اور اگر ایک آہت اگر مردوں کے حوالے سے بن جاتا تو اس میں مذائقہ کیا ہے, ہونے دیجیے, اور ہونے چاہیے, جس سے بیلنس ہونا چاہیے. اور پریزاد جیسے ایک ڈرامہ آ رہا ہے, مجھے احمد کی ایکٹنگ دیکھ کے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے, اور اس ٹائٹل رول ایسے ہونے چاہیے. آپ کا ڈرامہ میرے پاس تم ہو, اس کا ایک ڈائلاگ 2 ٹکے کی عورت, جب آپ کے سامنے وہ ڈائلاگ آیا تھا, کیا اس وقت آپ کے ذہن میں گزرا, کچھ سوچا کہ اس کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے, یا یہ ڈائلاگ بولنا چاہیے یا نہیں؟ آپ حیران ہوں گی کہ یہ 2 ٹکے والا جو ڈائلاگ تھا, یہ میرا شوٹنگ کا پہلا دن تھا. جب یہ ڈائلاگ دانش نے جب کہا اور شہوار نے سنا, تو میں نے سوچا, میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑی بات کر دی, تو پڑھنا پڑے گا مجھے, ایسے تو میں نہیں کر پاؤں گا. یہ تو ڈائلاگ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس سے کچھ سیکھیں, آپ اس نوعیت پر آئیں اور دانش کے حوالے سے سوچیں. ایک دانش ہے, اس کی بیوی ہے مہوش, اور وہ اس کو بٹرے کر رہی ہے, تو اس وقت دانش کیا کہے گا؟ ہم اس کو جنرل لے لیتے ہیں اس بات. پلیز ڈرامے کو فوکس کیجئے, اس ڈرامے میں جو کردار ہے ان کو فوکس کیجئے. اس وقت کوئی بھی شخص اس جگہ پہ ہوتا اور یہ دیکھتا تو کیا کہتا؟ گزشتہ دنوں امریکی ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں بلند ترین سطح تک جا پہنچا. روپے کی قدر میں کمی سے عموماً پاکستانی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, لیکن کیا بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی اسی طرح سوچتے ہیں؟ بتا رہی ہیں امریکہ کی ریاست نیو جرسی سے ندا سمیر. آج کل پاکستان میں ڈالر انتہائی سطح کو چھو رہا ہے. میں یہ جاننے میں دلچسپی رکھتی ہوں کہ کیا امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی ایسے موقعوں پر زیادہ رقم پاکستان بھیجنے میں دلچسپی رکھتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. رقم کی ترسیل کے لیے گو کے بینک اور آن لائن منی ٹرانسفر ایپس اب بہت مقبول ہیں, لیکن اب بھی بہت سے لوگ جگہ جگہ بنے منی ٹرانسفر بوتھس کا رخ کرتے ہیں. ریٹ ابھی اسپائک کیا تو وہ ہمارا کام تھوڑا سا زیادہ اوپر ہوا ہے. مطلب وہ بڑی دیر سے, آج سے سال پہلے 167 تھا, پھر اس کے بعد نیچے گیا, اب دوبارہ 167 پہ آیا, تو لوگ زیادہ بھیج رہے ہیں. یہاں کئی پاکستانی امریکنز ایسے ہیں جن کا کاروبار پاکستان سے جڑا ہے. پاکستان میں ڈالر کا بہتر ریٹ ملنا ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. ہماری یہ کوشش ہے کہ اگر ڈالر کی اس وقت ریٹ ہائی ہے تو ہم جلدی سے اپنے اکاؤنٹ سے ان کو کلیئر کریں. ریٹ بڑھتا ہے تو وہاں پر ہمارے لیے یہاں کا فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ the dollar is high, so روپیز میں ہمیں پھر کاسٹ کم پڑ جاتی ہے کپڑوں کی. مگر یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بات سے قطع نظر کہ ڈالر کا ریٹ کیا ہے, ضرورت کے تحت پاکستان رقم بھیجتے ہی رہتے ہیں. میں نے آج تک کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پہ کتنا ریٹ جا رہا ہے, ان کو کتنے پیسے وہاں پہ ملیں گے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کی ضرورت وہاں پہ کتنی ہے. اگر مجھے $50 اگر تھوڑے سے ایکسٹرا دے کے ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں چاہے تھوڑے سے پیسے زیادہ میرے سے جیب میں سے چلے جائیں گے, لیکن ان کا وہاں پہ بھلا ہو جائے گا. کچھ لوگ ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر گرنے پر رنجیدہ بھی ہوتے ہیں. ہم باہر رہ رہے ہیں, ہم امریکہ میں ہم ڈالرز میں کماتے ہیں, ہمیں اتنا فرق نہیں پڑتا, ہم 10, 15, 20 ڈالر زیادہ کر کے بھیج دیں, وہ اماؤنٹ میٹ کرنے کے لیے ڈزنٹ. لیکن وہاں پہ اگر روپیہ ڈی ویلیو ہو تو ہمیں دکھ ہوتا ہے. مجھے ہمیشہ دکھ ہوا اس بات کا جب بھی مجھے زیادہ روپیز ملے ہیں ڈالر کے لیے, ایکسیپٹ جب کبھی میں گھومنے جاؤں اور مجھے تھوڑی اپنی شاپنگ کرنی ہو, باہر کھانا ہو, تب خوشی ہوتی ہے. ماہرین کے مطابق پاکستان میں ڈالر کی قیمت بڑھنے کی ایک وجہ اس کی طلب اور رسد میں فرق بھی ہے, اور بیرون ملک سے آنے والی ترسیلات اس فرق کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. ندا سمیر, وائس آف امریکہ, نیو جرسی. پاکستان میں ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے. تو کیا آپ نے اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کر دیا ہے؟ اور کیا آپ کو پاکستان کا ٹیکس نظام پیچیدہ معلوم ہوتا ہے؟ عین ممکن ہے آپ کا جواب ہاں میں ہو, لیکن یہ رپورٹ سن کر آپ کی رائے ضرور بدل جائے گی. امریکہ کا ٹیکس نظام کس قدر پیچیدہ ہے, اور اربوں ڈالرز کمانے والے امیر ترین افراد اس نظام سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ جانیے ہمارے نمائندے آفتاب بوڑکا سے.
पिछले कई अरसे से अमेरिका और इंटरनेशनल मीडिया में आपको बहुत सारी खबरें देखने को मिली होंगी जिसके मुताबिक अमेरिका में रहने वाले जितने भी सुपर रिच लोग हैं, जो बिलियनियर्स हैं, वो अमेरिका की हुकूमत को टैक्स ना देकर बहुत सारा पैसा बचाते हैं, लाखों करोड़ों डॉलर्स। बज़ाहिर ये खबरें देखकर किसी को भी ये लग सकता है कि ये लोग या तो टैक्स चोरी कर रहे हैं या बहुत बड़ा घपला कर रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका के टैक्स कोड को बारीकी से देखा जाए तो ये तमाम लोग हुकूमत की तरफ से दी गई बहुत सारी मराद का फायदा उठाते हैं और इन्हीं मराद की बुना पर बहुत सारा पैसा भी बचाते हैं अपने लिए और अपनी कंपनीज के लिए। बुनियादी तौर पर अमेरिका में लोग दो तरह से इनकम कमाते हैं। एक तो तनख्वाहदार लोग हैं जो अपने एम्प्लॉयर के थ्रू पेचेक लेते हैं, उन्हें हर महीने या साल की जो है तनख्वाह मिलती है और उस पर उन्हें टैक्स देना पड़ता है अपनी हुकूमत को। और दूसरा तरीका है जब कोई बिजनेस अपना प्रॉफिट कमाता है। जो तनख्वाहदार तबका होता है, जब अपने टैक्सेस फाइल करता है तो हुकूमत को अपनी तनख्वाह पर तकरीबन 37% का मैक्सिमम टैक्स देता है। यानी अमेरिका में आपकी जितनी भी तनख्वाह ज्यादा हो, आपको हुकूमत को 37% से ज्यादा टैक्स नहीं देना। ये यहाँ का मैक्सिमम टैक्स रेट है तनख्वाहदारों के लिए। लेकिन आपका अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस और आप वहां से अपना प्रॉफिट लेते हैं तो कहानी कुछ मुख्तलिफ है। अमूमन ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या रिच लोग हैं, वो अपनी प्रॉफिट को जो है मुख्तलिफ किस्म के दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में तब्दील कर देते हैं। कुछ लोग इसको स्टॉक्स में तब्दील कर देते हैं, कुछ लोग उसको रियल स्टेट में तब्दील कर देते हैं, वगैरह वगैरह। यानी वो अपना प्रॉफिट डायरेक्टली कैश नहीं लेते बल्कि उस कैश को मुख्तलिफ किस्म के स्टॉक्स में तब्दील कर देते हैं। और ओवर द टाइम जब इनके स्टॉक्स की कीमत बढ़ती है या इनकी रियल स्टेट की कीमत बढ़ती है तो उस प्रॉफिट पे उनको जो मैक्सिमम हुकूमत को टैक्स देना होता है वो 20% से ज्यादा नहीं होता। इसे यहाँ पर कैपिटल गेन्स टैक्स कहा जाता है। इसके अलावा अमेरिकन टैक्स कोड में एक बहुत लंबी लिस्ट है जिनमें बहुत सारी डिडक्शंस, बहुत सारे एक्सपेंसेस शामिल हैं, जो कि अगर कोई बिजनेस अपने एक्सपेंस में इंक्लूड करता है तो उस पर टैक्स लागू नहीं होता, वो उसके एक्सपेंसेस काउंट किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई तनख्वाहदार इंसान अगर अपनी तनख्वाह से अपने लिए गाड़ी या घर या कोई रियल स्टेट खरीदता है तो उस पर दूसरा टैक्स लागू होता है। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस ओन करते हैं और उस बिजनेस के अंदर कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई रियल स्टेट खरीदते हैं या कोई भी ऐसी चीज खरीदते हैं जो किसी न किसी तरीके से बिजनेस से एसोसिएटेड है, तो वो बिजनेस एक्सपेंस में शामिल हो जाती है और उस पर टैक्स लागू नहीं होता। एक और तरीका जो बड़े बड़े बिजनेसेस अपनाते हैं यहाँ पर अपना टैक्स बचाने के लिए, वो ये कि वो मुख्तलिफ ऐसे ममालिक में कंपनीज या ऑफशोर कंपनीज खोलते हैं जहां पर टैक्स रेट्स मुख्तलिफ होते हैं या अमेरिका से कम होते हैं। इस प्रैक्टिस के जरिए वो बहुत सारा पैसा बाहर भी ट्रांसफर कर सकते हैं और उन कंपनीज के साथ मिलकर जो खुद उन्होंने खोली हैं बाहर के ममालिक में, वो अमेरिका में टैक्स देने को अवॉइड कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि अमेरिका का टैक्स सिस्टम जो है वो फेयर नहीं है या मुनसिफाना नहीं है और इसमें बहुत सारे लूप होल्स को कम करने की जरूरत है और हुकूमत को ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने की जरूरत है इन तमाम बिजनेसेस से। लेकिन दूसरी जानिब बहुत सारे लोगों का यह भी ख्याल है कि इन्हीं लूप होल्स की वजह से, इन्हीं मराद की वजह से पूरी दुनिया का जो बिजनेस तबका है वो अमेरिका में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करता है। इन लोगों के मुताबिक बिजनेसेस को जब भी ये मौका दिया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव कर सकें या दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर सकें स्टॉक्स या रियल स्टेट की सूरत में, तो वो पैसा बेसिकली उनके बिजनेसेस को भी फायदा देता है और इकोनॉमी के मुख्तलिफ सेक्टर्स को भी फायदा देता है जहां पर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फिर उन्हीं पैसों से प्राइवेट सेक्टर के जरिए आपके मुल्क में ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो सके, बजाय इसके कि वो जॉब्स हुकूमत क्रिएट करे। इसके साथ ही VOA उर्दू की वीकली हाइलाइट्स इख्तिताम को पहुंची। इस शो की एडिटर थी सुंबुल कामरान और इसे प्रोड्यूस किया था राना आसिफ ने। उम्मीद है आपको हमारा यह इंतखाब पसंद आया होगा। हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर आप हमें अपनी आरा और तजावीज़ से आगाह कर सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट और सब्सक्राइब कीजिए VOA उर्दू का पॉडकास्ट। आपसे मुलाकात होती है अगले हफ्ते।